الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: لا نفرق بين أحد من رسله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا قائد المرسلين ولا فخر. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز رسول پاک پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بلند آواز سے درود پاک پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بڑا ہی مشہور زمانہ کلام ہے. دوستوں سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف
نبی اور خلق سے اولیاء سے رسل، خلق سے
کیونکہ میرے اور آپ کے قریب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد آ چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سب یہاں ماہ ربیع الاول، ماہ ربیع النور شریف کی پہلی نشست یعنی پہلے جمعہ المبارک میں ہم سب یہاں پر بیٹھے ہیں۔ جیسے ہی ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے، مومنوں کے دل شاد باد ہو جاتے ہیں، خصوصاً عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے چہروں سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس خوشی کو محافل کی صورت میں ہم سب کو دوبالا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں نے شروع میں اشعار پڑھے، آپ حضرات نے بھی میرے ساتھ مل کے پڑھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قصیدہ لکھا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ جب ہمارا نبی کی بات آنی ہے تو جس جس کا نبی ہے وہ بلند آواز سے کہے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی۔ یہ اشعار ہم نے سب نے مل کے پڑھے ہیں، تو آج کا موضوع بھی یہی ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی قدر، حق تعالی جل شانہ نے نبوت و رسالت کے لحاظ سے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا نفرق بین احد من الرسل۔ ہم نے اپنے کسی بھی رسول میں کسی قسم کا فرق نہیں رکھا۔ یہ نبوت و رسالت کے لحاظ سے حق تعالی نے بات کی، لیکن افضلیت اور عظمت کے حوالے سے حق تعالی جل شانہ قرآن میں ہی ارشاد فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، وہ تمام کمالات، محاسن و معجزات جو دیگر انبیاء کرام علیہ السلام میں متفرق تھے، ان کو اکیلے اکیلے اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیے تھے، وہ سارے کے سارے کمالات، محاسن و معجزات رب تعالی نے جمع فرمائی، جمع فرما کر پھر ان میں مزید اضافہ کیا، مزید اضافہ کر کے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری کی ساری فضیلت میرے اور آپ کی کریمہ کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما۔ اب وہ فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام سے ان اعتبار میں فضیلت کے مقام پر ہیں، فضائل والے ہیں، افضلیت والے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالی کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی نبی نے، کسی رسول نے، سب نے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کی گواہی حضرت جبریل امین سے سن کر دی ہے۔ اس بات کے آپ بھی گواہ ہیں،
میں بھی گواہ ہوں، اور یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے کہ ہر نبی نے، ہر رسول نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی حضرت جبریل امین سے سن کر دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو رسول عطا فرمایا، ہمیں جو اپنا محبوب عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے اپنے سر کی آنکھوں سے رب تعالیٰ کو دیکھ کر اللہ کے واحد ہونے کی گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا، گواہی دی کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، جس نے پیدا کیا ہے وہ واحد ذات ہے، وہ ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر میرے دوستو، ہر نبی کو کسی خاص علاقے کے لیے، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص بستی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی یا رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف رسول بن کر آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ خاص قوم ہے، خاص علاقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص علاقے، خاص بستی، خاص قوم کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا، لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، میرے اور آپ کے قریب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو ارشاد فرمایا محبوب میں رب العالمین ہوں تو تو رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں تک میری خدائی ہے، وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہے، کوئی ذرہ کائنات میری ربوبیت سے باہر نہیں، تیری رحمت سے باہر ہے، تیری رحمت سے باہر نہیں۔ پھر میرے دوستو، موازنہ کر کے تیسری چیز، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نبی کو، جس رسول کو بھیجا، اس رسول کے لیے بھی اور ان کی قوم کے لیے بھی ایک خاص جگہ متعین فرمائی گئی کہ اس جگہ پر تم عبادت کرو گے تو تمہاری عبادت قبول ہے، کہ چار دیواری مختص کر دی گئی، اس چار دیواری میں تم عبادت کرو تو تمہاری عبادت قبول ہے۔ بلند آواز سے ذرا ساتھ دیا کریں کہ تمہاری عبادت قبول ہے، لیکن میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے، ارشاد فرمایا جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، میں نے اس زمین پہ قدم رکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا، ساری کی ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔ میرا امتی جہاں بھی ہو، جگہ پاک ہو، اس کا جسم پاک ہو، اس کے کپڑے پاک ہو، وہ وہیں پر نماز ادا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ پھر میرے دوستو، چوتھی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی۔ اب فضیلت کیا ہوتی ہے؟ فضیلت کس چیز کا نام ہے؟ فضیلت تو اس چیز کا نام ہوا نا کہ ایک کو افضل بنا دینا اور دوسرے کو مفضول، یعنی اس کی ذات میں کمی لے آنا۔ اور حق تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم نے اپنے کسی رسول کے درمیان کسی قسم کا فرق نہیں رکھا۔ تو میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوبیت کے درجے پر رکھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ نہیں کہ کسی کو خود نبی بنائے، خود رسول بنائے، پھر اس کی شان میں خود کمی لے کر آئے۔ تو
رب تعالیٰ یہ نہیں کرتا تو مولوی کو کس نے حق دے دیا ہے کہ وہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرے، کمیاں تلاش کرے؟ مولوی کو کسی قسم کا حق حاصل نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ پانچویں چیز پوائنٹ میرے دوستوں سمجھے، ان چیزوں کو یاد رکھا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا۔ آپ بھی جانتے ہیں ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 معجزے دیے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 معجزے دیے، اور سب سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے۔ قرآن کہتا ہے ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، کہ سب سے زیادہ معجزے موسیٰ کو عطا کیے گئے۔ لیکن میرے دوستو جتنے بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو معجزے عطا کیے گئے وہ سب اور ان میں اور زیادہ اضافہ کر کے وہ سارے کے سارے معجزات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیے گئے۔ شاعر کہتا ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے۔ ارے سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سراپائے رحمت اور سراپائے معجزہ بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب ارشاد فرمایا، میرے ساتھ مل کے پڑھنا ہے، جس کو آقا علیہ السلام کے میلاد کی آمد کی خوشی ہے، اس سینے کا زور لگا کر میرے ساتھ مل کے پڑھے گا کہ ہر نبی کو دیا معجزہ ایک تو ہر نبی کو ملا معجزہ، بلند آواز سے پڑھ لیں، ہر نبی کو ملا معجزہ ایک تو ہر نبی کو ملا معجزہ ایک تو معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، بلند آواز سے پڑھ لیں، معجزہ بن کے نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔ سینوں کا زور لگا کر پڑھیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا نبی۔ حضرات ذیوکار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ مبعوث فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، بے شک میں آپ کو امام بنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے آپ کو امام بنا کر بھیجا ہے، ارشاد فرمایا میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، بنا کر نہیں بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں آتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ ابھی بنایا
علیہ وآلہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں برملا کے ارشاد فرماتا ہے وَمَا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا، بیان کرتا جاؤ، یاد اس کو کروایا جاتا ہے جو موجود ہو، جو موجود نہیں اس کو بات یاد نہیں کروائی جاتی۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہاں پر ابھی تک آیا نہیں، وہ کس طرح گواہی دے سکتا ہے کہ فلاں وقت میں یہ بات ہوئی تھی؟ اب اللہ تبارک و تعالی قرآن میں کیوں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ اے محبوب یاد کرو اس وقت کو، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ کائنات بعد میں بنائی، پہلے میرے اور آپ کے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بنائی، پہلے آپ کی ذات بنائی، اس لیے تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیّا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ارے میں کہتا ہوں جب آقا علیہ السلام تب دیکھ رہے تھے تو اب بھی
دیکھ رہے ہیں. ذرا بلند آواز سے کریں, اپنا عقیدہ کھل کے بلند آواز سے بیان کیا کریں کہ جب آقا علیہ السلام تب اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ سکتے ہیں تو قیامت تک آقا علیہ السلام سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت میثاق میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اے محبوب یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے نبیوں سے پکا وعدہ لیا. اے مولا اس چیز کا پکا وعدہ لیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. ہم نے اس چیز کا وعدہ لیا, ہم نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور ہم نے یہ کہا کہ ہم تم سب کو کتاب بھی دیں گے اور تم سب کو حکمت بھی دیں گے, یعنی تعلیم بھی دیں گے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. پھر ایک رسول آئے گا, ایک آنے والا آئے گا, تم سب نے اس کی تصدیق کرنی ہے, اس کی کتاب کی بھی تصدیق کرنی ہے اور اس کی کتاب تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوگی. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. تم نے ضرور بر ضرور اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. یہ کن کو فرمایا جا رہا ہے کہ جو معصوم انل خطا ہے, جن سے خطا ہو سکتی نہیں. یہ نبیوں سے وعدہ لیا جا رہا ہے, ان سے خطا ہو سکتی نہیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ الفاظ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح کو یہ تنبیہ کی کہ جو میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے گا, جو میرے محبوب کی مدد کرے گا وہ میرا ہے. جو میرے محبوب کی مدد نہیں کرے گا, جو میرے محبوب پر ایمان نہیں لے کر آئے گا وہ میرا نہیں, وہ میرا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے. فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اس سے آگے والی آیت کریمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو وعدے سے پھر گیا اس کو میں پھر فاسقوں میں سے کر دوں گا. یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو معصوم عن خطا ہیں. تو گویا انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم تب تک نبی نہیں ہو سکتے جب تک میرے محبوب کو نہ مانو. تو گویا امتیوں کو یہ حکم تھا کہ جب تک تم رسول کو نہیں مانو گے ان کی امت میں شمار نہیں ہوگے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ فرمایا جا رہا ہے, اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ کہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام میرے محبوب پر ایمان لے کر آئے, میرے محبوب کی مدد کرتے رہے. اب یہ فریضہ تمہارا ہے, تم نے میرے محبوب پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور میرے محبوب کی مدد بھی کرنی. دین کی مدد کرنی. دین کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ دین کی مدد کرنے کا میرے دوستوں طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو پھیلائیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں, آقا علیہ السلام کے قابل اسوہ حسنہ کو اپنائیں. جب ہم کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل اسوہ حسنہ کو اپنا لیں گے تو پھر میرے دوستوں بقول شاید کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, بلند آواز سے ذرا پڑھنا ہے, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. میرے دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے
کلیم اللہ، اللہ سے کلام کرنے والا. کیا لقب ہے؟ کلیم اللہ. کیا لقب ہے؟ ذرا بلند آواز سے کلیم اللہ. ٹائم شارٹ ہے. آپ کا لقب ہے کلیم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوتے تھے. تو ایک دفعہ عرض کیا مولا میں تیرا کلیم ہوں، محمد تیرا حبیب ہے. فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْكَلِيمِ وَالْحَبِيبِ، بتا تو صحیح کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے. کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کلیم وہ ہے کہ جو کوہ طور پر آئے، کوہ طور پہ آ کے یہ کہے ثم یناجی ربی ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. ہم کہیں لن ترانی، تو دیکھ نہیں سکتا. حبیب وہ ہے کہ جو اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو. ہم جبریل کو بھیجے اور جبریل کو بھیج کر ہم یہ حکم ارشاد فرمائے کہ اے اللہ کے حبیب اٹھئے، اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. شاہ عبدالرحیم رحمت اللہ تعالی، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد محترم، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نور کی ایک تجلی ڈالی. ایک تجلی ڈالی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا. آپ نے تو اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ آپ کا دیدار ہو سکتا ہے؟ لوگ آپ کو دیکھتے رہے ہیں، لوگ آپ کی زیارت کرتے رہے ہیں. تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شاہ عبدالرحیم بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے نور کی ایک تجلی کو دیکھا تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالی جلال میں تھا. اور جب میں نے اپنے رب کو دیکھا تھا اس وقت اللہ تبارک و تعالی جمال میں تھا. اس وقت اللہ تبارک و تعالی جمال میں تھا. اسی لیے میرے دوستو مولانا جامی نے کیا خوب ارشاد فرمایا نا شعر کی صورت میں، ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا، مزہ آئے گا، لطف آئے گا. بلند آواز سے پڑھیے گا. بلغ العلا
اسی لیے میرے دوستو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، صرف 1 منٹ میں اپنی بات کو کمپلیٹ کروں گا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خود جہان سے خوبصورت بنایا. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی حسین تھے، ان کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ لی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بھی حسن ہے. ارشاد فرمایا یوسف کا حسن میٹھا تھا، میرا حسن ملیحی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے میرے حسن کو 70 حجابوں میں ڈانپ رکھا، میرے حسن کو 70 حجابوں میں ڈانپ رکھا ہے. پھر ارشاد فرمایا کہ یوسف کو ان کے زمانے کے لوگوں نے دیکھا، اور جس نے مجھے دیکھا، اور ایمان کی حالت میں جس نے مجھے دیکھا آگے اس کو دیکھنے والوں نے دیکھا. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت میں داخل فرمائے، اسے بھی جنت عطا فرمائے گا. تو میرے دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام پر ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت بھی عطا فرمائی، عظمت بھی عطا فرمائی، شان بھی عطا فرمائی. میرے دوستو اسی عظمت، اسی شان، اسی افضلیت کا اظہار کرنے کے لیے کل بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ہم نے اپنی اسی مرکزی جامع مسجد چودھریاں المعروف علامہ محمد یعقوب خان صاحب علیہ رحمہ اللہ میں انٹرنیشنل محفل حسن قرات و نعت کا اہتمام کیا. آقا علیہ السلام کا میلاد ہم اس طریقے سے منائیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، قرآن کی صورت میں بھی حضور کی نعت سنیں گے، اور اردو کے اشعار میں بھی حضور کی نعت سنیں گے، اور بیان کی صورت میں بھی حضور کے گن گائیں گے. تو میرے دوستو آپ ہمارا اشتہار ہے، آپ میزبان ہیں، اور آقا علیہ السلام کا فرمان یعنی شان ہے میزبان وہ ہے جو مہمان سے پہلے بیٹھا ہو، جو مہمان سے پہلے حاضر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ میزبان. اور اس کی ڈیفینیشن بھی کوئی مشکل نہیں، آپ بھی جانتے ہیں. آپ کسی کی میزبانی کریں تو آپ پہلے موجود ہوں گے، مہمان کو بعد میں آتا ہے. تو ہم سب میزبان ہیں، میں بھی میزبان ہوں، آپ بھی میزبان ہیں. ہم سب کا حق بنتا ہے کل ہم نماز عشاء یہیں پر ادا کریں اور بھرپور طریقے سے شرکت کریں. خود بھی تشریف لائیں، اپنے دوست احباب کو بھی شرکت کی دعوت دیں، قرآن کی تلاوت سنیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سرزمین مصر اور سرزمین افغانستان سے عظیم خطرہ حضرات ہمارے یہاں کل تشریف لا رہے ہیں. میرے دوستو یہ موقع بار بار نہیں آتے، زندگی میں کبھی کبھی یہ موقع نصیب ہوتے ہیں. تو جب یہ نصیب ہو جائے نا تو ان سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے. تو کل سب یہ اپنے ساتھ وعدہ کریں کہ ہم نے نماز عشاء یہیں پر ادا کرنی ہے. انشاءاللہ العظیم نماز عشاء کے فوراً بعد ہماری محفل پاک شروع ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس محفل پاک میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس محفل میں شرکت کرنے کی بدولت ہماری مشکلات کو آسان بنائے. وما علیہ الا البلاغ المبین. سنت